قوت عطا کی تھی اور خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں پر پھر وہ دو قیدیوں نے خواب دیکھا، تو ایک قیدی نے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تعبیر بتائیں، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ ایک قیدی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں شراب نکال رہا ہوں، یعنی انگوروں سے یا جس چیز سے شراب بنائی جاتی ہے نا، میں اس سے شراب کا جوس نکال رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اوپر سے پرندے آتے ہیں اور روٹیاں کھاتے جاتے ہیں، تو آپ ہمیں ہماری خواب کی تعبیر بتائیے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ داعی ہوتا ہے، وہ کسی ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ جس میں وہاں پر اس کو اگر کوئی کسی سے بات کرنے کا موقع ملے اور وہ وہاں پر اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، ایک مسئلہ پوچھا ہے، تو میں نے ان کو مسئلے کا جواب دینا ہے، انہوں نے کان لگا کے سننا ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب دینے سے پہلے چونکہ یہ میری طرف متوجہ ہیں، مجھے سننا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑی سی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، توحید کی دعوت دے دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا، چونکہ کھانے کا ٹائم ہونے والا تھا، پتہ ہوگا کس ٹائم ان کا کھانا آتا ہے۔ تو کہا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، جتنی دیر میں ابھی تمہارا کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی، فرمایا کہ میں نے غلط قوم کو، غلط لوگوں کو چھوڑا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں نے اتباع کی، میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، میں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، ان کے طریقے کو میں نے اختیار کیا، ان کے طریقے پر میں چلا۔ وہ کون ہے میرے آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب، یہ میرے آباء و اجداد ہیں، تو میں نے ان کا راستہ اختیار کیا، میں ان کے راستے پر چلتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو شرک سے بچنے کی دعوت دی اور بتایا کہ میں توحید کے راستے پر چلتا ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی، وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آباء و اجداد کے راستے پر چلنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پیچھے کئی مرتبہ یہ چیز گزری ہے اور بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں یہ بات آتی ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کفار سے کہ تم جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں، تو قرآن اس کی مذمت کرتا ہے کہ آباء و اجداد کے راستے۔ لیکن وہاں پر اگر غور کریں تو جس طرح کہ سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس راستے پر چلتے ہیں کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آباء و اجداد اگر غلط ہوں گے تو پھر بھی اس راستے پر چلیں گے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آباء و اجداد غلط نہ ہوں تو پھر ان کے راستے پر چلنا درست ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتا ہوں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد درست تھے تو ان کے راستے پر چلنا بھی درست ہے۔ اگر آباء و اجداد غلط راستے پر ہوں تو پھر ان کے راستے پر، تو اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ حق اور باطل ہے، حق اور باطل ہے۔ مطلقاً آباء و اجداد کے راستے پر چلنے کی ممانعت نہیں ہے، ممانعت اس بات کی ہے کہ اگر آباء و اجداد غلط ہیں تو پھر تو نہیں چلنا ان کے راستے پر، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہاں جی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا نا میں شراب نہ چوڑتا ہوں تو وہ رہا ہو جائے گا، اور رہا ہو کر بادشاہ کا خادم بنے گا، بادشاہ کا نوکر بن جائے گا وہ، اور بادشاہ کو شراب یہ وہ جس طرح ہوتے ہیں نا اس کے آگے کام کرنے والے۔ اور جس نے یہ خواب دیکھی تھی کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں، اس کو فرمایا کہ تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی اور تجھے پھر ظاہر پھینک دیا جائے گا تیری لاش کو، اور پرندے آ کر تیری لاش کو کھائیں گے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر ختم ہوئی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے جس کی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تو نے رہا ہو جانا ہے۔
اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو جب رہا ہو جائے نا تو بادشاہ کے پاس تو جائے گا تو بادشاہ کو جا کر میرے بارے میں کہنا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، اس کو رہا کیا جائے، تو میری وہاں پر جا کر بادشاہ کے سامنے بات کرنا۔ بہرحال خواب کی تعبیر کے مطابق وہ بندہ رہا ہوا، رہا ہو کر وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، ادھر اس کا نوکر لگ گیا، لیکن اس کو یہ بات ہی بھول گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کچھ کہا تھا۔ 7-8 سال اور گزر گئے، 7-8 سال مزید گزرے تو پھر اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھی، اور اس نے پھر اپنی کابینہ سے پوچھا کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 جو ہے وہ گائے پتلی ہیں، 7 موٹی ہیں، اور 7 گندم کے خوشے خشک ہیں، اور 7 جو ہیں وہ موٹے تازے اچھے ہیں، اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ تو کوئی بھی اس کی کابینہ میں اس کو تعبیر نہ بتا سکا۔ تو یہ جو نوکر تھا نا، اس کو ایک دم بات یاد آئی کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ تھا، وہ تو بڑی زبردست اس نے تعبیر جو مجھے بتائی تھی، اس نے ایک دم بادشاہ سے کہا کہ جی قیدی میں نے دیکھا تھا، مجھے تو وہ یاد ہی بھول گیا، 8 سال پہلے کی بات ہے، 7-8 سال پہلے کی، وہ خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتا ہے، تو آپ اجازت دیں اس کو جیل سے نکال کر لائیں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، اس کو لایا جائے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کو کہ 7 سال قحط، 7 سال اچھی فصل ہوگی، بارشیں ہوگی اور اچھی فصل ہوگی بڑی پورے ملک میں، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ بالکل کوئی بارش نہیں ہوگی، قحط آ جائے گا، غلے کی قلت ہو جائے گی، اور پھر 7 سال کے بعد پھر جو ہے وہ بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ خواب کی تعبیر بتا کر پھر یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ وہ جو 7 سال قحط کے آئیں گے نا، ان میں کیسے نمٹنا ہے اس سے،